دیکھیے اس طرح کے ایک طرف سینٹ کی انتخابات کے لیے لابنگ ہو رہی ہے، جبکہ دوسری طرف باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک لوگ سڑکوں پر ہے اور احتجاجوں پر ہے۔ آج بھی مومن میں اور ضلع کورم میں نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں لوگ امن پاسون کر رہے ہیں، امن کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ پچھلے 4-5 دنوں سے وہ پارٹیاں جو صوبائی حکومت کہہ رہی تھی کہ وفاقی حکومت 547 کی اور وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو نہیں مان رہی تھی، ایک دوسرے پر مسلسل الزامات لگا رہے تھے۔ آج وہ تمام پارٹیاں سینٹ کی انتخابات کے لیے متفق ہے، اور رات کو بھی سی ایم این لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی، جو تصویر اور جو ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ان لوگوں کے پاس جو ہے نا قبائلی اضلاع کے عوام کی فکر ہی نہیں ہے۔ سینٹ کی انتخابات کے لیے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بدنامی کی خاتمے کے لیے یہ لوگ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ جو ان اپوز کی بات ہو رہی ہے کہ صوبائی جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ ان اپوز ہوں گے، جس میں سے 3 جماعتوں کو ملیں گے جو اپوزیشن سے ہے: پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو 6 سیٹیں ملیں گی۔ یہ اپنے بیچ بیٹھ کر یہ جو بندربانٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ سرمایہ داروں کو یا یوں سمجھے کہ جو کیپٹلسٹ لوگ ہیں ان کو لا رہے ہیں، کیا آپ لوگ ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پختون قوم کی اس دھرتی کی سینٹ کے فلور پر وکالت کر سکیں گے یا وہ قوم کی خدمت کر سکیں گے؟ جو شخص اپنے انتخابات پر کروڑوں ارب روپے لگاتے ہیں اور سینیٹر بن جاتے ہیں، تو اس سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پختون قوم کی نمائندگی وہاں کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس سے جمہوریت بھی کمزور ہو جاتی ہے اور اس سے جمہوریت بھی بدنام ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے لوگ سینٹ میں لا کے بٹھائے جاتے ہیں جو ایک قسم کے اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہوتے ہیں، اور یہ جو 4-5 دن سے مسلسل یہ لوگ سینٹ کے انتخابات میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے مسلسل میٹنگ کر رہے ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ یہ لوگ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک، وزیرستان سے لے کر چترال تک جو بدامنی کی صورتحال ہے اور جو دہشت گرد کھلے عام گھوم رہے ہیں، لیکن نہ تو صوبائی حکومت اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھا رہے ہیں اور نہ وفاقی حکومت اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ 10 تاریخ کو ہماری بہت بڑی رہنما مولانا خان زیب شہید کو دن دہاڑے ایک چوک میں شہید کیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک سپاہی بھی شہید ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ 3 نوجوان جو ہے نا وہ شدید زخمی ہو گئے۔ لیکن اس کا آج 9واں دن ہے، کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ عوامی نیشنل پارٹی نے پراپر فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنائے، اور اس میں مولانا خان زیب شہید کی فیملی کا ایک ممبر کو بھی لیا جائے، تاکہ شفاف تحقیقات ہو کہ کون سے لوگ اس قتل میں ملوث تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی نے جس جرگے کا اعلان کیا ہے 26 تاریخ کو باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک جتنی بھی قبائلی عمادین ہیں، سیاسی مشران ہیں یا علماء کرام ہیں، اس کا ایک جرگہ بادشاہ خان مرکز میں منعقد کرنے جا رہے ہیں، جس میں بہت زیادہ اہم فیصلے ہونے کی متوقع ہیں، جس میں یہ فیصلہ بھی امکانات ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کریں، کیونکہ یہ مسئلہ کسی ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تمام طبقات اس بدامنی سے متاثر ہے، چاہے کوئی پولیٹیکل وار ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی انجینئر ہو، ہر شخص اس بدامنی سے متاثر ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری اس صوبے کی یہ ہے کہ حکمران، چاہے وہ فیڈرل کی حکمران ہو، چاہے وہ صوبائی حکمران ہو، وہ بدامنی کے حوالے سے کسی قسم کی بھی اقدامات اٹھانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، اور اپنے سینٹ میں اپنے لاڈلوں کو لانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔